अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस्ट टू फेस्ट ऑन 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ों के मराहिल तय करते हुए तरक्की की मंजिल की जानिब गामज़न होते हैं। कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें आपके साथ वाबस्ता रहती हैं। जब आप किसी ममालिक के दरमियान तजारत करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की ज़बान का इस्तेमाल आपको बुनियादी तौर पर एक राह हमवार करने में मदद फराहम करता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर हमें उनकी तारीख ये बताती है कि ज़बान से वाकफियत और ज़बान के अंदर अबूर हासिल होने से वो तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हम एक जानिब जो है वो उर्दू ज़बान से नावाकफियत बड़ी हद तक होने की सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे CSS के इम्तिहान भी जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में लिए जाते हैं, और जो CSS अफसरान आते हैं उनकी ये सूरत हाल होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पढ़ के क्या आएँ, और मुल्क तरक्की की बजाय जो है वो पीछे की जानिब गामज़न हो जाता है। दुनिया के अंदर ये अक्सर तब्दील करने वाली तब्दीली को अगर आप देखें तो अरब ममालिक ने अपने हर दौर के अंदर दुनिया को एक पैगाम दिया है। वो पैगाम आज से 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया था कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। दीन इस्लाम एक किताब पर जो है वो मुरक्किज़ है, कुरान कुरान कुरान। 1400 साल पहले कुरान ने जो हमें फरमाया, कुरान ने जो हमें बताया, आज साइंसदान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं कि जो बातें 1400 साल पहले कुरान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताई गई थी, आज वो साबित हो रही है। दुनिया के अंदर तरक्की की मनाजिल तय करने वाले ममालिक में सऊदी अरब, कतर, UAE हमारे सामने हैं। अरब ममालिक की तरक्की की सबसे बड़ी वजह क्या है, उसके क्या राज हैं, ऐसे ही आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं। पाकिस्तान के लिए जब भी आवाज़ बुलंद की जाती है किसी भी इदारे की जानिब से, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वो खड़े होकर भरपूर तरीके से मदद फराहम करते हैं। ना सिर्फ माली तौर पे बल्कि वो अपनी मौजूदगी का जो है वो इस बात को साबित करते हैं मौजूदगी के ज़रिए कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली मारूफ बिजनेसमैन है। कनाडा पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, दिल और जान से लोग उनकी इज्जत करते हैं, जनाब अजीज़ राकला साहब। अजीज़ भाई, वंस अगेन वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बड़े दिनों बाद आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ, क्योंकि हमेशा हम यही सोचते रहते हैं कि कनाडा की अच्छी अच्छी बातें एंजॉय करते हैं और हमारे भाई हमें बहनें हमें पाकिस्तान में याद आती है कि वो जो हमें इतनी खुशियाँ मिल रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, तालीम, हेल्थ, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम इतनी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हमें मिल रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मालूम होता है कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कितने बुरे हालात हैं। हम सोचते रहते हैं कि इसकी वजह क्या है। वही पाकिस्तानी यहाँ के हम हमारी सोच से भी ज्यादा हम कामयाब हो जाते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस पोजीशन में पहुंचेंगे। हम तो और कभी ये भी नहीं सोचते इकोनॉमिकली हम इतने कामयाब होंगे, बल्कि आजकल तो पॉलिटिक्स में भी कितने लोग आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान आज हम सुन रहे हैं कि बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, यानी सोच भी नहीं सकते। और वही लंबे लंबे कद, वही पढ़े लिखे लोग, वही जज्बे से भरे हुए, वही ला इलाहा इल्लल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग क्यों पीछे। तो अक्सर हम सोचते रहते हैं इसकी वजह क्या है। अब मैं हम भी सोचते रहते हैं, हम प्रोग्राम भी हमने किए हैं। कभी हम कहते थे भाई सभी लोगों का अम्मा का सबक देते हैं, अलिफ मीम अलिफ, ईमानदारी, मेहनत, इंसानियत। और फिर हम कहते थे भाई हम नमाज अरबी में क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं उर्दू में नमाज या गुजराती या सराइकी या सिंधी या पंजाबी किस ज़बान क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिसको हम दिल में बसाते हैं, सर पे लेके घूमते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं है। तो हम काफ़ी दफ़ा मैंने मौलानाओं से बात की तो वो मुझे अक्सर कहते थे भाई तुम अरबी क्यों नहीं सीखते हो। लेकिन काफ़ी सोच समझ के बाद मुझे भी ये समझ में बात आ गई कि अरबी सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पहली बात तो हम जब अरबी की करते हैं तो हमें अरबी बोलने में फ़ख्र महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक अरबी में नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ अरबी में करते हैं, हमारी जितनी बड़ी बड़ी आयातें हैं, दुआएं हैं, सब अरबिक में, हदीस बड़ी बड़ी सारी अरबिक में। तो हम अरबिक तो ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, फ़र्क ये है हम समझ नहीं रहे। और अब मैं जितना, क्योंकि मैं सऊदी अरब में 14 साल रहा हूँ और मैं जितना दुनिया को परख रहा हूँ, जब मैं इस खित्ते की तरफ देखता हूँ, सऊदी अरब से मस्कत तक, अगर इनकी मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ, जब से इन पर तेल आया 1938 से 1935 से, और जिस तरह इन्होंने अपने आप को हैंडल किया है और जिस तरह आजकल ये बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे तो याद आ रही कि रसूलुल्लाह की वाकई कौम ये है। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही वजह है वो क्यों इतने कामयाब हैं,
کیونکہ نماز وہ اسی زبان میں پڑھتے ہیں جو زبان وہ بولتے ہیں، قرآن شریف وہ اسی زبان میں پڑھتے ہیں جس زبان میں وہ بولتے ہیں، تو ان کے لیے تو صبح سے شام تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا لیڈر کبھی پیدا نہیں ہوا، انہوں نے تو ایک نظام ہی ہمارے لیے بنا دیا تھا کہ آپ کی تعلیم و تربیت اگر نماز ہی آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں اور قرآن شریف سمجھ لیں، تو آپ کافی مطلب دنیا میں جینے کے آپ کو ہر سلیقہ اس میں سکھا دیا ہے، ہر طرح سے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے۔ اچھا عزیز بھائی، آپ کی بات سے میں بے حد اور بے انتہا طور پر اس بات پہ زور دیتا ہوں، ہمیشہ دیتے رہیں کہ عزیز بھائی نے ہمارے ساتھ اما اور بہت سارے پروگرام کیے، انہوں نے کاروبار کے اصول، انہوں نے نوکری کے اصول سب بتائے، اور اس بات پہ ہمارا مرکز رہا کہ کیوں نہ جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں اس زبان کے اندر ہمیں عبور حاصل ہے، ہمیں نماز بھی اس طرح پڑھنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ عزیز بھائی نظر دوڑائیں، ابھی جو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ ہوا، اس نے نہ دنیا کو حیران کر دیا بلکہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ایک عرب ملک ایسا جس کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، پاکستان سے بھی کم لاکھ ڈیڑھ ہے، لاکھ پاکستان کراچی تو سے کیا بھی کم ہے، کراچی شہر سے بھی کراچی کم تو ہے، کیا کوئٹہ سے بھی کم ہے، اور اس نے اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر کے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ ملک جو ہے عرب ممالک کے اندر قطر دنیا کو جمع کر سکتا ہے اور اس طرح کا ایونٹ منعقد کر سکتا ہے۔ تو اس کی کامیابی کے پیچھے بھی یقیناً ان کی زبان اور ان کا لگن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیے گئے طریقے تھے ان اصولوں کی پیروی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے ابتدا کس طرح کری، اپنے ایونٹ کی ابتدا کس طرح کی، اور ان کے ہر ایونٹ کے اندر ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے اسلام کو آگے اپنا کے رکھا۔ اچھا عزیز بھائی، آپ سعودی عرب رہے ماشاءاللہ 14 سال جو بھی آپ کا عرصہ گزرا، آپ نے بھی سعودی عرب کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتایا، تو اگر اپریل 1906 سے لے کے مارچ 1975 تک آپ نظر دوڑائیں تو سعودی عرب نے غیر معمولی طور پر ترقی سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنے کے لیے ایک ایسا لیڈر ہمارے سامنے آیا جس کا نام تھا شاہ فیصل۔ اس نے سعودی عرب کو ترقی کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے دور کے اندر جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک موقع پر اس نے جو مغربی ممالک تھے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بند کر دی، جس سے سعودی عرب کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں اگر عربی سیکھ لی جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص جو ہے وہ اگر سیکھ لے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جتنی پابندی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی ہم سے مرا پاکستانی جتنی پابندی سے روزے رکھے جاتے ہیں، جتنی پابندی سے تراویحاں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ لوگ دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پھر آ کے پھر وہ ملاوٹ، پھر بے معنی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ اور سب سے جو اس میں ضروری سورت جو الحمد ہے وہ ہماری نماز میں اب گنے 44 دفعہ ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اگر صبح سے آپ سارے فرض یعنی اور ساری صورتیں آپ پڑھے نہ پڑھے، الحمد اس کی بنیاد ہے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے عمران خان کا کہ انہوں نے آدھا پونا الحمد تو لوگوں کو سمجھا دیا، لیکن آپ دیکھیں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کچھ مطلب نہیں پتا ہے۔ اصل اس کی تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جب پھر وہی بڑی شاندار بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بدو قوم کو انہوں نے ایسا تیار کیا 15 سال میں، نہ انہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا، نہ انہوں نے کچھ ایسا کیا، اور آپ یعنی 627 میں سے لے کر یعنی 15 سال کے اندر انہوں نے ایک پرشین امپائر کو گرا دیا، اور جو رومن امپائر کا ایسٹرن حصہ تھا وہاں بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یعنی ایسی بات ہے جیسے پاکستان چائنا اور امریکہ کے گرا دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق بلند کیا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تو قرآن شریف آپ پہ نازل ہوا، یعنی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور آپ سچ بولتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ پیغام اللہ میاں کو اس کامیابی سے پہنچایا لوگوں تک، کیونکہ وہی عربی، آپ بھی عربی بولتے تھے، سننے والے بھی سارے عربی تھے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے نماز کا پورا جو ان پہ جو بھی وہی ہے، انہوں نے نماز کے ہمارے لیے دو چیز فرض کیا، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بنیاد جو روز ہمیں، تو یہ ان کی بنیاد کے اوپر ایک بدو قوم نے دنیا فتح کر لی۔ اچھا ہوا کیا، جب یہ فتوحات کرتے گئے، جو بھی غیر اسلامی، جو بھی غیر عربی ملک تھے جیسے پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے سب کو نماز پڑھنا تو سکھا دیا، قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، لیکن عربی بولنا نہیں سکھایا۔ اس کی مین وجہ کیا تھی کہ ایک عربوں میں ایک چیز ہے کہ وہ اللہ میاں وہ سمجھتے کہ ہم بہتر لوگ ہیں،
تو ہمیشہ اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی عربی بولنا نہیں سکھایا. لیکن اس کے بنسبت آپ انگریز کو دیکھیں, جب یہ ہندوستان آیا, دنیا میں ہر جگہ ہے, انہوں نے اپنی زبان سکھا دی. اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو 1600 تک یعنی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی, اور انگریز نے آ کے پہلے تو تھوڑا وہ قبضے کم مگر مین چیز اپنی زبان سکھائی. اس سے سارے لوگ ان کی زبان سمجھ لگے, ان پہ یقین کرنے لگے, ان کی کتابیں پڑھنے لگے. اور ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے عربی کتابوں کا جو ہمارے قریب ہے. اگر ہم whom you associate yourself, ہم تو کہتے ہیں عمران خان جیسے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں رہتے ہیں. یعنی کہ اور عیسائی وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو عزت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم عزت کرتے کہ انہوں نے پورا ہمیں ایک نظام زندگی دے دیا, نظام کامیابی دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مسقط سے لے کر سعودی عرب تک یہ لوگ اسی لیے کامیاب ہو رہے ہیں اتنی کمزوری کے باوجود. آپ سوچے کہ جیسے سعودی عرب جب تیل نکلا تھا 1938 کے اندر, اور 1945 میں جب وہ امریکہ کے پریسیڈنٹ سے ملا تھا, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک آدمی کے 2 تھیلے سونے کے بھرے ہوئے اور جا رہا ہے اور اپنے کو پروٹیکٹ کیسے کرے. لیکن یہ کنگ سعود جو تھے, عبدالعزیز سعود, ان میں ایک خوبی تھی, بھلے ان کا کوئی ڈگری نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی نہیں, بٹ وہ نماز پابندی سے پڑھتے تھے, قرآن شریف کو پڑھ کے سمجھتے تھے. تو اتنا وزڈم آ جاتا ہے آپ کا کہ آپ چاہے پڑھے لکھے نہ بھی ہوں, پڑھنا چاہیے, مگر اگر قرآن شریف کے آپ سمجھتے ہیں اور نماز آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ میں اتنا وزڈم, اتنی طاقت, آپ کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بڑے آدمی سے کسی بڑے مسئلے پہ اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اب دماغی طور پہ جو ہے وہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں, ریسرچ ورک کرتے ہیں, تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیو وائبز آنا شروع ہوتی ہیں اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے, اب میں روزانہ قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, تو میرے اس پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. بہت ثواب کی خاطر ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ثواب حاصل کریں, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم اس کتاب کو, جو ہماری کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو ہمیں اس کے نقصانات بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہمارے دماغ کا کام ہے سوچنا اور سمجھنا. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اچھا عزیز بھائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات آپ نے کی اخلاقیات کی. ایک بات ذرا سا اس بات ہمیں یہ پاکستان میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب, آپ مانیں گے سعودی عرب خود, جب میں 76 میں گیا سعودی عرب میں ہر چیز امپورٹڈ, چکن, گوشت, آٹا, گاؤں. اس وقت سعودی عرب نہ صرف اپنے لیے گیہوں اگاتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کرتا ہے, نہ صرف اپنی اس کی میٹ کی ضرورت ہے, وہ میٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس طرح سے کافی چیزیں. تو یہ مت سمجھے, انہوں نے پورا سائنٹیفک, آج سعودی عرب میں سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی انہوں نے بنا دی ہے. مطلب ہر فیلڈ کے اندر, اب سوکر میں دیکھیں آپ, جس فیلڈ اب آئل کی پوری ریسرچ سعودی عرب میں ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے, پہلے نمبر پہ وینیزویلا ہے. اب وینیزویلا کی حالت دیکھ لیں, ہاں یعنی تیل کے حساب, تیل کی دولت کے حساب سے, اور وینیزویلا میں یہ حالت ہے کہ بینکرپٹ کنٹری, لوگ تھیلا بھر کے آٹا لینا. اور سعودی عرب میں انفلیشن دیکھیں اور کس طرح سے شان سے دنیا. اور ایک بات اور بھی ہے جو قرآن شریف نے ان کو سکھائی ہے, سعودی عرب کبھی قطر کے آئل کی طرف نظر نہیں ڈالتا, کبھی یو اے کی طرف نظر نہیں. مسقط کے بعد سب سے کم آئل ہے مگر کبھی ان کو آپس میں جھگڑتے ان کو نہیں دیکھا. آپ دیکھیں آج کل امیتابھ کو بلا کے انہوں نے عزت دی, کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ جہاں بھی ہر ایک کو عزت دو, ہر ایک کو عزت سے, یعنی آپ کو مکمل انسان بنا دیتا. اور پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہم اتنے سبجیکٹ سکھاتے ہیں, کہیں سندھی سکھائی جاتی, کہیں فرینچ سکھائی جاتی, کہیں انگلش سکھائی. ہمارے ہر اسکول کے اندر عربک کمپلسری کر دی جائے اور بولنا سکھایا جائے. آپ دیکھیں گے کہ میں جب بھی سعودی عرب جاتا تھا نا, جتنی جو ٹاپ پوزیشن ہوتی ہیں, جس کو صحیح معنوں میں ٹاپ پوزیشن کہتے ہیں, وہ سیرین ہوتے ہیں, لبنیز ہوتے ہیں یا ایجپشین ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جاتے ہیں مگر زبان کی وجہ سے وہاں نہیں, وہ جیسے ہمارے جنرل راحل بھی اس وقت وہاں ہیں, لیکن جو ایک عربک جنرل کی جو قربت ان سے ہوتی ہے, تو اگر ہمارے لوگ عربی بولنے لگے تو میں سمجھتا ہوں, اور ان کو ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں چائنیز سیکھو, بھائی چائنیز سیکھا, چائنیز سے اچھا کاروبار ہی کر لیں گے, ان کو مین پاور کی تو ضرورت نہیں ہے نا. مگر سعودی عرب اور ہم ان سے اتنے ریلیجیسلی ہم ان کے حصہ ہیں, تو کیوں نہ ہم ساتھ ان کی زبان ہی بولیں اور ساتھ ترقی کریں. زبان کا بیسیکلی ایڈوانٹیج تو ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر, جس ملک میں آپ رہتے ہیں,
اور جہاں تک آپ نے بات کی سعودی عرب کے اندر افراط زر کی شرح اس وقت 3% جو ہے وہ ہے انفلیشن جو ہے وہ یعنی 3% کینیڈا میں 6% ہے 6% ہے اور یہ ارجنٹینا میں 90% ہے، پاکستان میں تو بھول ہی جائیں۔ اچھا عزیز بھائی، ہمارا مذہب اور قرآن اتنا مکمل ہے، اتنا اخلاقیات کا درس ہے اس کے اندر، لیکن ہم تو اخلاقیات کے بحران سے دوچار ہیں۔ اس لیے کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم کتاب کو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، ہم نماز ایسے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، ورنہ کیا مجال ہے کہ ایک آدمی دکان بند کر کے جائے، نماز پڑھ کے آئے اور پھر وہ بے ایمانی کرنا شروع کر دے، کم تولنا شروع کر دے، ملاوٹ کرنا، اور رشوت ہم دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں 14 سال رہا ہے، آپ بھی آج تک سعودی عرب میں آپ نے رشوت نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ یو اے میں بھی آپ نے کسی لوکل کو آپ سے رشوت، اگر کبھی رشوت بھی دے رہا ہوا تو کوئی فورنر وہاں دے رہا ہوگا۔ اسی طرح سے ان کے اخلاقیات کے اسٹینڈرڈ چاہے کوئی بھی ہو، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اس وقت اور ہماری بات سن رہے ہیں، وہ دیکھ لیں جو ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، دور اندیشی تو اس کا مطلب اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ عربی زبان سے واقفیت ہو تو آپ ترقی کی منازل، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ دیکھیں ترقی تو بالکل بعد میں، پہلے تو اپنے دین سے، دین کو پہلے تو اللہ میاں کی جنت کی دین، آپ دین بھی سدھر جاتا ہے، آپ سچ بولنا شروع کر دیتے، آپ وعدہ نبھانا شروع کر دیتے، آپ بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے، آپ ہر ایک کا ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ زکوٰۃ اپنی دولت بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک تو پہلے تو آپ کو اچھا انسان بنا دیتی ہے، پھر آپ کے دین سدھار دیتی ہے، اور آخرت تو آپ کی سدھر ہی جائے گی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف اور نماز کے اوپر عمل کریں گے، تو ون ون ہے۔ اور پھر جو سعودی عرب اور گلف کنٹری سے ملتا ہے وہ تو ایکسٹرا بونس ہے، بلکہ پاکستان ہی اتنا ترقی کرنے لگے گا، ہم بھی ان کی طرح سوچے لیں گے، ہمارے بھی وہ وزڈم آ جائے گا اگر ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے، قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن اور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ بالکل آپ کے خیال میں یہ میسج یہ بالکل کہ آج کا؟ بالکل بالکل۔ اچھا، بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب، اگر آپ یو اے پہ نظر ڈالیں ناظرین، دبئی کے اندر آج دنیا کے بڑے سے بڑے، چاہے بالی ووڈ کا ایکٹر ہو چاہے ہالی ووڈ کا ایکٹر ہو، اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو ہے وہ دبئی کو جو اہمیت حاصل ہے، ان تمام فنکار، اداکار، موسیقار، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنے گھر بھی جو ہے وہ دبئی میں رکھا۔ دبئی جو ہے وہ اس وقت مین ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے، اور دبئی کو بنانے میں پاکستانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایک صحرا تھا، اس صحرا کو بنانے میں عربیوں نے، پاکستانیوں کو بہت بڑا لیبر فورس وہاں گئی، اور آج دبئی جو ہے وہ بن گیا۔ لیکن ہم وہ چیزیں حاصل نہ کر سکے جو کہ دبئی یا دیگر ممالک۔ یہ گلف کے لوگوں نے، گلف سے میرا مطلب ہے مسقط سے سعودی عرب، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ تو ہمارے مذہب کو اتنے چاہنے والے، یہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، مکہ سے، ان کی زندگی کا ایم ہوتا ہے کہ ہم حج پڑھ لیں، تو انہوں نے پہلے تو آپ کو بڑا قریب بلایا، لیکن جب ہمارے کردار دیکھے، چونکہ ہمارے کردار میں تو کوئی ہمیں ٹریننگ ہی نہیں مل رہی ہے، جو ہمارے لیڈرز وغیرہ وہ تو کھل کے بے ایمانی کر رہے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے پاکستان میں ترقی کے لیے تو رشوت لو، رشوت دو، ملاوٹ کرو، آپ اپنے جائز کام بھی بغیر پیسے دیے کوئی نہیں کر وعدہ سکتے۔ پورا نہیں کرتا، جس کو نوکری چاہیے وہ تو ٹائم سے آئے گا، جس کو نوکری دینی ہے وہ تو لیٹ بھی آئے گا اور ایکسپلین بھی نہیں کرے گا۔ تو جب انہوں نے ہمارے کردار دیکھے تو پھر ہمیں پیچھے کرنے لگے۔ مگر اب بھی اگر آپ جب بھی میں سعودی عرب گیا، میں نے 2 سال میں عربی بولنا وہاں سیکھ لی، کیونکہ میرا کام ایسا تھا، میں سیلنگ وغیرہ کرتا تھا، تو مجھے یہ بڑا اعزاز ہو کہ میں سعودیوں کے شیخ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اور میں نے 14 سال میں 3 جگہ 3 شیخوں کے ساتھ کام کیا، اور میں نے ان کو بہت ہی اچھا انسان پایا، بلکہ میں تو آج تک مجھے کہیں ایسا نہیں ہوا 14 سال میں کسی سعودی نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ یعنی کہ اب میں سب سوچتا ہوں آ کے کہ جب یہ سارا سوچے، عمر بھی اس وقت اتنی نہیں تھی کہ کیا فرق ہے ہم لوگوں میں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ نماز بھی عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی عربی پڑھتے ہیں، اور وہی یہ قوم ہے جس سے دنیا کو فتح کر لی تھی، اب پھر سے ریوائیول آ رہا ہے، ان کو اللہ میاں نے ہتھیار دے دیا جو دولت کا ہتھیار تھا، اور یہ اپنی دولت کو بہت، اب دیکھیں، اب میں وہ بتاؤں 2-3 اور مثالیں دیتا ہوں کہ پاناما کینال ہمارے ساؤتھ امریکہ میں، جب امریکہ کو پاناما کینال وہاں بنانا تھا، انہوں نے یہ کولمبیا کا حصہ ہوتا تھا پاناما، انہوں نے پہلے کولمبیا کو کاٹا، وہاں الگ حکومت بنائی، وہاں اپنی کینال بنائی، اور چھوٹی سی 2 ملین کی آبادی میں اب پاناما کینال کو اچھی طرح کنٹرول۔ اس طرح جب یہ سعودی عرب بھی آئے تھے تو سارا تیل تو ایسٹرن سعودی عرب میں نکلتا، بھلے بہت چھوٹا سا علاقہ ہے ان کا، جو آپ دیکھیں گے 90% تیل بہت چھوٹے علاقے ہیں،
तो ये वहां भी आते हैं, सऊदी अरब का एक हिस्सा छोटा सा काट देते हैं, मक्का मदीना ये सारा, बाकी सऊदी अरब में तो कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है। मगर वो सऊदियों की आप देखें अकल, जो भी उनके लीडर आए 1935 से लेकर आज तक के, अब देखो इस दफा सऊदी अरब ने अमेरिका की बात भी नहीं मानी, वो अपने तेल के प्राइस उन्होंने नहीं गिराए। और जब भी आप देखें दे टुक द स्टैंड, आप 9/11 में 14 सऊदी थे फिर भी इनकी मजाल नहीं। अब भी जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है पहले इनको सलाम करने आता है। तो ये जो विजडम होता है, ये दूर अकलमंदी, वो अमेरिकन पागल तो नहीं है ना कि इनकी इज्जत करते हैं। इन्होंने उनसे हर चीज ली, उनको दी भी, लेकिन बिल्कुल नाप तोल, कभी अपनी आजादी इनको नहीं दी, कभी अपना लिबास इन्होंने नहीं छोड़ा, कभी उनकी जबान इन्होंने नहीं अपनाई। हमने तो इंग्लिश भी अपना ली, हमने उनका कपड़े भी अपना, आजकल भी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट सारे टाई और सूट पहन के बड़े अपने आप को समझते, मगर सऊदी वही अपना, क्योंकि इसकी बुनियाद में आपको कह रहा हूं शुरू से आखिरी तक हमारे प्रोग्राम की कि नमाज को समझो, कुरान शरीफ को समझो, और आप में भी फिर वो विजडम आ जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नाजरीन के कहने का मकसद ये था कि आप अपना लिबास तब्दील कर लें, अपनी ज़बान तब्दील कर लें, लेकिन जब तक आप दिल से उसको समझना नहीं शुरू करेंगे, कुरान को समझकर पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, नमाज को समझेंगे नहीं, आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। ये तो रसूल ने पूरा निज़ाम बना दिया, एक आदमी को इंसान बनाने का निज़ाम है। यानी क्यों कहा कि 5 दफा नमाज पढ़े। आप बच्चे को सुबह कहें झूठ नहीं बोले, शाम को झूठ बोलना, तो आपने इनकी तरबियत की है बाकायदा। तो हमें समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत जरूरी कि हम अरबी सीखें और बड़े फख्र से सीखें और प्राउडली इसको बोले। और मैं हर मदरसे में, जितने दीनी मदरसे, अगर ये अरबी बोलना सिखा दे अपने लोगों को, अगर ये जितने भी हमारे दीनी मदरसे हैं और ये सब जितने भी हमारे जो रिलीजियस है, अब वो अगर अपने बच्चों को अरबी कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और कुरान शरीफ को उसको मुंह ज़बानी याद करें, मैं समझता हूँ अगर उनको अरबी बोलना सिखाया जाए और वो खुद कुरान शरीफ को समझे, और नमाज का हर एक रकात का हर एक सूरत को, हम रुकू में जाते हैं, हम सुजूद में जाते हैं, जो भी हम दुआएं पढ़ते हैं, अगर हम इनको समझ के सिद्धा करेंगे, अगर ये, तो आप देखें कि आप में वो विजडम आ जाएगा, वही आप रसूलुल्लाह के यानी मुसलमान बन जाएंगे। जो जब इस्लाम आया था और हिजरी के 15 साल बाद और 30 साल बाद कहाँ से कहाँ इस्लाम चलेगा, और आजकल हमारे सामने हम देख रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज पे अमल कर रहे हैं लोग, आप देखें कि बड़ी इज्जत से, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि सऊदी अरब, ये भले वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कितना भी कर लें, लेकिन वो अपनी कदर जानते हैं, और ये सारी कदरें उनको मिली है नमाज और कुरान से, समझ के पढ़ने से और समझ से उस पर अमल करने से। बहुत शुक्रिया अजीज रकला साहब आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन अजीज रकला साहब। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर अरबी सीखनी है आपको, तो ये तालीमी निज़ाम के अंदर अरबी के सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाना पड़ेगा। अगर आप तालीमी निज़ाम के अंदर अरबी को शामिल कर लेंगे तो यकीनन इससे जो है वो स्टूडेंट जो है, नए यूथ जो है, आने वाली जनरेशन जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करेगी। और जहाँ मदारिस के अंदर लोग कुरान की तरबियत देते हैं, वहाँ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मदारिस के अंदर अरबी ज़बान को लाजिम व मंजूम बना लें, बोलना सीखा उसको समझना। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कह क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, आपका अमल क्या है, आपका किरदार क्या है, हर चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। और अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने से कबल 2 चीज़ें ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जैसे भी हैं, इस वक्त जिस मकाम पर खड़ा हुआ है, परेशान ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा किया है कि जो भी कौम फ़िक्र करती है, सोचती है, वो कामयाबी से हमकिनार होती है। और फ़िक्र को हमें उजागर करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर, मदारिस में ख़ास तौर पर अरबी ज़बान को, दीन इस्लाम को, मज़हब को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पहले दिए गए पैगाम को और कुरान हमें क्या कह रहा है ये समझाने की बेहद ज़रूरत है। अपने होस्ट महबूब शेख को इस शेर के साथ इजाज़त दीजिएगा कि निगाह इश्क से रुकू तक, निगाह इश्क से रुकू तक, ख्याल दिल से सजूद तक, मेरा इश्क तेरे गिर्द है, मेरा इश्क तेरे गिर्द है, कुन से फयकून तक। पाकिस्तान, कनाडा,